اور وہ صفت ثابت قرآن سے ہے تو یہ کافر ہے. ولیکن رسول اللہ قرآن مجید میں ہے، وہ خاتم النبیین بھی تو قرآن مجید میں ہے نا. اگر کوئی خاتم النبیین کا منکر ہے تو ایک قطعی صفت کا منکر ہونے کی وجہ سے یہ بھی کافر ہے. وہ لا الہ الا اللہ بھی بچ نہ سکے. سمجھ آئی؟ یہ دوسری گرہ ہو گئی. پرانے زمانے میں شرک کم ہوتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام کے زمانے میں وہ لوگ خود مضبوط تھے نا، وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے پکے تھے. وہ جب بات کرتے تو باتوں میں پکے تھے، وہ شرک نہیں ہوتے تھے. اس لیے اگر صحابہ کرام نے وعدہ کیا ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ میں دیکھا جائے وعدے میں شرک ہونے والا یہ کوئی 1000 آدمیوں میں سے ایک کی بمشکل ملے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا. باقی اس سے کم 2000 میں شاید ایک آدمی شرک ہوا ہو، باقی کوئی شرک ہونے والے نہیں تھے، پکے تھے. تو پھر وہاں پر مزید گرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم فتنوں کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے مسلمان پکا جا رہا ہے. ادھر سے آ جاتا ہے قادیانی، ادھر سے آ جاتا ہے رافضی، ادھر سے آ جاتا ہے خارجی، ادھر سے آ جاتا ہے حامدی، ادھر سے آ جاتا ہے سوشلسٹ، ادھر سے آ جاتا ہے کیا چیز سیکولر آ جاتا ہے. یہ سارے آ کر اور ماحول بناتے ہیں اپنا، اور ہمارے بچے اور ہمیں خراب کرتے ہیں، سلپ کرتے ہیں. تو اس سلپنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک جنا اور لگانی پڑے گی بھائی. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اللہ کے نبی کے دوست تھے، اور صحابہ کرام یہ بڑے اچھے لوگ تھے. اگرچہ یہ گمراہ تھے، گمراہی چھوڑ کے آئے تو ہدایت کے چراغ بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے صحابہ کرام کو استاد بنا دیا نبی کے بعد. بھائی ہم نے حدیثیں پڑھی ہے، ساری کتابیں، ہمارا ہر حدیث میں استاد آخر میں کون بنتا ہے؟ حضور سے پہلے، حضور علیہ السلام کے بعد، اور تابعین کے بعد کون بنتا ہے؟ صحابی استاد ہے. صحابی کے بغیر ہم کوئی بھی نبی تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے صحابہ کرام پر جو چون چڑھا کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غدار آدمی ہے، اس کو اپنے استاد سے علم پہنچا نہیں ہے. یہ علم راستے کا کمایا ہوا ہے، وہاں تک نہیں پہنچا. یہ جعلی علم ہے، اصلی علم نہیں. اصلی میں صحابہ شریک ہیں، تابعین بھی شریک ہیں. مجموعی طور پر، ٹوٹلی طور پر ہمیں ہر صحابی کے ساتھ محبت رکھنی پڑے گی. کسی صحابی سے بغض نہیں رکھنا پڑے گا. آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں بغض رکھنا پڑے گا. ان صحابہ کو آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رنجش ہے تو ہمارے لیے سب واجب الاحترام ہے اور قابل قدر ہے. میں مثال عرض کر دوں بھائی، میرا والد، میرا چچا، والد بھی عالم تھے، چچا بھی عالم تھے. کچھ زمانے میں ہمارے والد صاحب اور ہمارے چچے کا معمولی رشتے میں اختلاف ہو گیا. ہمارے والد صاحب ناراض ہو گئے. کیا خیال ہے؟ میرا چچا میرا استاد بھی ہے اور میرا والد صاحب میرا والد بھی ہے. ان کے آپس میں رنجش تھی تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن ہم نے رنجش نہیں رکھی. ہم نے کہا یہ تو غلط بات ہے، یہ والد ہے، یہ چچا ہے، استاد ہے. والد بھی ہمیں منع نہیں کرتا کہ اپنے چچا سے تعلقات توڑ دو، بلکہ وہ بھی کہتا ہے تمہارا تو استاد ہے. یہ زجران سے بات نہیں کرتا کہ یہ ایسا ایسا کیوں کرتا ہے. بھائی ہمارے لیے دونوں واجب الاحترام تھے، آپس میں ناراض تھے. تو اگر صحابی آپس میں دو ناراض ہو گئے یار، ہمارے لیے تو دونوں واجب الاحترام ہے. کیا خیال ہے؟ اگر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہاشمی ہے، دوسرا صحابی عبشمی عبد الشمس کی اولاد کا ہے، ان کی آپس میں لگتی نہیں، میں تو نہ ہاشمی ہوں نہ عبشمی ہوں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں. بھائی یہ تو دونوں کے خاندان کا نہیں ہے، یہ سواب کی ہمارا خاندان ہے عزم والا، الگ میرے لیے تو دونوں واجب الاحترام ہے. یہ کتنے گرے ہو گئے بھائی؟ 3. ایک گرہ اور لگا دیں، اس کی بھی ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ آخری گرہ ہوئی تو یہ نچلی گرہ بچتی ہے. وہ یہ گرہ ہے کہ تمام اہل حق ہر زمانہ کے وہ ہمارے لیے پیشوا ہیں، اور ہماری نمازیں بھی ان کے پیچھے، ہمارا فتویٰ بھی ان سے، ہمارے استاد بھی وہی، اور ہمارے لیے مرشد بھی وہی، اور ہمارے لیے تو وہ خیرخواہ ہیں، اور وہ اپنی خیرخواہی چھوڑ کر ہماری خیرخواہی کرتا ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ عجیب تماشا کیا معاملہ؟ میں نے طالب علموں سے ایک دن بتا دیا ہے، آپ سمجھتے ہو بچے بھی ہوں گے، عورتوں کو ماہواری کی بیماری ہوتی ہے. ہمارے علماء طلباء کو یہ بیماری نہیں آتی، مردوں کو بھی نہیں آتی.
لیکن ہم اس معاملہ کو یا اس مرض کے تمام احکامات کو ایسا کھولتے ہیں تاکہ کسی جگہ خفا اور پوشیدگی نہ ہو، اور کسی جگہ کوئی آدمی کسی عورت کے مسئلے کو پوچھے تو وہ ٹھیک مسئلہ بتائے، بھائی ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں آتی اور ہم سیکھتے خوب ہیں، اور ہم مزدوری نہیں کرتے، وہاں مزدوری ہم نے چھوڑ دی، کاروبار ہم نے چھوڑ دیا، مسئلہ ہم نے سیکھا، کتاب الحیض سیکھ لیا، کتاب النفاس سیکھ لیا، اور یہ ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت بالکل نہیں۔ ہم نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے امت کی ضرورتوں میں خاطر ہوئے، ہم سیکھا تو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم نہ سیکھتے تو یہ عورتیں یہ بے نمازی رہتی، ان کو احکامات معلوم نہ ہوتے، شوہر کو احکامات معلوم نہ ہوتے، اسی دوران ہم مستری کرتے اور ہم مستری حرام بھی کرتے۔ اچھا جی، خدا کی مہربانی عجیب ہے، ہم مولوی لوگ طلاق بھی کیوں نہیں دیتے، یہ عوام دے دیتے ہیں، ہمیں جب غصہ آتا ہے ہم قابو میں رہتے ہیں، تو قابو میں جب رہتے ہیں طلاق تک ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ عوام کا تو جاتا ہے کبھی تھوڑے نہ گل کا شرط ترے شرط نہ تریم کی ترے جب کے بعد طلاق ہو گئی، یہ تو سارے لوگ عوام بولتے رہتے ہیں، بھائی طلاق کی ہمیں ضرورت ہے، اور سب سے مشکل مسئلہ طلاق کا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، نکاح آسان ہے، طلاق بڑا مشکل ہے، نکاح کے احکامات سستے ہیں لیکن طلاق کے احکامات بڑے مشکل ہیں۔ ہمارا واسطہ اسی سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، عوام کو ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی ساری ضرورتوں کو قربان کر دیا، اور کم سے کم روزی سوکھی روٹی اور یا معمولی سادے سے سالم پہ گزارا کر دیا تاکہ عوام کا فائدہ ہو جائے، اور ہم یہ علم سیکھنے بھی عوام کے لیے کہ خدا کا حکم ان پر فٹ ہو جائے اور اللہ کا حکم سیکھیں، اس پر عمل کر لیں، وہ حرام سے بچے، گناہ سے بچے۔ تیرے سالم کو برا کہنا چاہیے؟ بتاؤ بھائی، اتنا خیر خواہ۔ ہم تجارت نہیں کرتے، میں تجارت بالکل نہیں کرتا، اولاد سے بھی کہتا ہوں تجارت نہ کرو۔ ہمارے باپ دادا کی زندگی زہد میں گزری ہے، زہد کا مطلب دنیا سے ہٹ کر گزری ہے، تم بھی اگر دنیا میں رہو گے چلو گے نہیں، دنیا میں چل نہیں سکتے، اس لیے گزارا کرو۔ لیکن ہم تجارت کے مسائل سیکھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ کتاب البیوع بخاری شریف میں آتی ہے، کتاب البیوع، ہدایہ میں کتاب البیوع، قدوری میں کتاب البیوع، ہم وہ سارا پڑھا کر یہ تخصص موری سب کر چکے، ہمارے پاس مفتی بنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بنتے ان کو یہی چیزیں پڑھاتے ہیں۔ اور ہر فتوے میں کیا خیال ہے، چیکنگ میں کیا ہوتا ہے، جس فتوے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہاں حکم ٹھیک نہیں لکھا تو دوبارہ بھیجتے تھے، بھائی یہ حکم ٹھیک کرو، اور کتابوں میں تلاش کرو حوالے، اور پھر لکھو، پھر اس کے بعد آخر میں دستخط کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے یہ ضرورت نہیں، لیکن ہم تجارت کے مسائل آپ کے لیے سیکھتے ہیں کہ آپ کو خدا کا حکم پہنچے، آپ کی زندگی سدھر جائے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر ان علماء کے لیے ایک گرہ اور لگائے۔ یہ گرہ بڑی ضروری ہے۔ اچھا، سلپنگ کا دور ہے، یہ آخری گرہ اگر سلپ ہو گئی اور آپ نے علماء کو برا کہا، مدرسے کو برا کہا، مفتی صاحب کو برا کہا، اور یہ سارے معاملات میں اپنے کہے برے، آپ کی نچلی گرہیں نہیں ٹھہر سکتی، یہ بھی کھلے گی، یہ بھی کھلے گی، یہ بھی کھلے گی۔ سلپنگ کو ختم کرنے کے لیے آخری گرہ تھی۔ آپ تو وقت کے اکابر کو کہو برے ہیں، تو آپ صحابہ کو بھی کہو گے کہ یہ بھی برے ہیں، آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نبی بھی ٹھیک نہیں، اور بات کی ہمیشہ محنت یہ ہے کہ خدا کو مت چھیڑو۔ کس کو چھیڑو؟ وقت کے اہل علم کے خلاف بکو، تاکہ تمہیں بکنے کی عادت ہو جائے، پھر اس کے خلاف بھی بکو گے، پھر اس کے خلاف بھی بکو گے، پھر اس کے خلاف بھی بکو گے، پھر آخر میں وہ دور بھی آ جائے گا کہ خدا کو بھی چھوڑ دے گا۔ میری یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اچھی طرح مثال سمجھ میں آ گئی؟ اس سے زیادہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی اور واضح بات نہیں ہے مثال۔ تو صحابہ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کتاب ایسی، ہمارے نبی ایسے، ہماری امت ایسی، خاتم الانبیاء، خاتم الکتب، باقی ہر کتاب کو اللہ نے ایک ایک صفت دی۔